قرآن حدیث کی کرو، مطالعہ کرو، سمجھو، پڑھو۔ قرآن پڑھنے کے لیے لیا گیا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھنے کے بارے میں بتائیں، پڑھ، اللہ کا نام ہے۔ قرآن میں پہلی آیت جو اتری غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے، جہاں سے نبوت کا معاملہ ہوا ہے، پہلی آیت کے اندر ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے پڑھ اللہ کا نام لے کے، اور ہمیں یہ اسی پڑھے ہوئے دنیا کی ہر چیز کا علم ہمارے پاس، دنیا کی ہر چیز کا علم ہے، قرآن کا علم نہیں۔ جو قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہمارے کو پڑھنے کے لیے ترجمہ پڑھنے کے لیے اس کے وقت نہیں ہے۔ سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے، ہمارے پاس وقت نہیں۔ دنیا کی ساری چاٹیاں کریں گے ہم، اچھا بھی دیکھیں گے، برا بھی دیکھیں گے، چاہے وہ پہلے تو یا آخرت ہو، ایک ہی بات۔ کسی میں درد نہیں کہ میں بھی ہوں تو دیکھ رہا ہوں، آپ بھی ہیں تو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ماحول بن گیا ہے، اب لے کے بیٹھے کھولے ہوئے تو آدھا گھنٹہ اس کے اندر گزر جا رہا، ہم پتہ نہیں چل رہا وقت کا کہ بھائی آدھا گھنٹہ ہو گیا، میرے کو فون کھولے۔ لیکن قرآن کھول کے 5 منٹ میں قرآن پڑھنے کا موقع توفیق نہیں ہوئی ہمیں۔ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم کو توفیق نہیں۔ میرے بھائی پڑھیے قرآن، گھر میں پڑھائیے قرآن کو، صرف اثال ثواب کے لیے، برکت کے لیے نہیں، بلکہ ہدایت کے لیے پڑھیے، سمجھنے کے لیے پڑھیے اپنے آپ کو، آپ کون ہیں، آپ کیا ہے، آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ۔ تھوڑا تھوڑا پڑھیے، قرآن نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا، جہاں 1 گھنٹہ اپنے موبائل کو دے رہے ہیں، اس میں سے 10 منٹ نکالیے، روزانہ ایک ترتیب بنائیے، چاہے فجر میں ہو یا ظہر میں ہو، عصر میں ہو، عشاء میں ہو، نمازوں میں نماز قاری وقت میں گزری، نکال کے قرآن کو پڑھیے۔ پڑھنے نہیں آتا تو جس کو پڑھنے آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھیے، پڑھنے لگائیے اس کو، آپ پڑھیے، پڑھتا آپ سنیے۔ دیکھیے آپ بھائی غلط نہیں، اپنی جگہ پہ آپ کو سوچیے۔ ہم کو کئی لوگوں کو پڑھنے نہیں آتا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جس کو پڑھنے نہیں آتا وہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے کو پڑھنے آ رہا تو میں کیا پڑھا ہوں، قرآن کتنا پڑھا ہوں میں روزانہ، بتائیے آپ۔ میرے کو قرآن کا ترجمہ ہر زبان کے اندر موجود ہے، اردو میں نہیں آتا آپ کو انگلش میں موجود ہے، انگلش میں نہیں آتا ہندی میں موجود ہے، ہندی میں نہیں آتا تیلگو میں موجود ہے، فرانسی، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کا ترجمہ موجود نہیں ہے آپ، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کو پڑھنے کی توفیق کل اللہ کے پاس پوچھو، زندگی سے برکت ختم ہے۔ قرآن پڑھیے، آپ ترجمے سے پڑھیے، معلوم ہوگا کیا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے، آپ سے معلوم ہوگا کیوں بولے اللہ تبارک تعالیٰ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سارے انسانیت کے لیے ہدایت کر رہی ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جب آپ پڑھیں گے نہیں تو ایمان کیا لائیں گے آپ، بتائیے آپ؟ اللہ کے احکام پڑھیں گے، اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں، جب آپ کو معلوم ہوگا اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے نا۔ آپ کو معلوم ہے میں قرآن پہ ایمان لا لیا تو قرآن میں کیا ہے وہی نہیں معلوم ابھی آپ کو، قرآن کے اندر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والے بندوں سے، کیا مخاطب ہے، اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ایمان والے کی ذمہ داری کیا ہے، اگر انسان ہے تو انسان کی ذمہ داری کیا ہے، ماں باپ ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، اولاد ہے تو اولاد کی ذمہ داری کیا ہے، کاروبار کرنے والا ہے تو کاروبار والے کی ذمہ داری کیا ہے، بوڑھے ہیں تو کیا ہے، جوان ہے تو کیا ہے، بچے ہیں تو کیا ہے، پوری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد جب ایمان لانا ہے اس کے اوپر، وہ ایمان آپ کو فائدہ دے گا، آخرت دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ آپ صرف قرآن ہے، میں قرآن پہ ایمان لا لیا ہوتی آپ پر، قرآن میں کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ وہ تو سمجھیے، جانیے، وہ پڑھیے، آپ روزانہ 4 آیتیں پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ آج ہر چیز کا ہمارے کو سہولت موجود ہے، پڑھیے، ایسا نہیں کہ صرف کتاب پڑھنا ہے، صاحب پڑھنا نہیں، آپ بھی پڑھیے، آپ کے گھر والوں کو پڑھائیے، آپ پوچھیے اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے پوچھیے، اپنی بیوی بچوں سے پوچھیے کہ آج قرآن کی تعلیم ہوئی گھر میں اپنے، آپ کتنی قرآن پڑھے، آج پوچھنے میں کیا جا رہا ہے آپ کا، آج کیا پکا ہے، آج اچھا گیا اسکول، کیسی ہے آپ کی طبیعت، یہ سب بات۔ اس کے ساتھ ایک جملہ یہ بھی بتا کہ بھائی آج نماز نہیں، آج وقت پہ ہوئی نماز، اچھا جماعت سے پڑھے نماز، قرآن کی تلاوت کی، ایک ٹارگٹ ہو گیا۔ سوالات جب دنیا کے اتنے ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک 2-4 سوالات اور اضافہ کریے، آپ کا زیادہ وقت نہیں جائے گا، لیکن آپ کے پوچھنے پر ایک وقت ایسا آئے گا الحمدللہ کہ آپ کے گھر میں خود قرآن کی تلاوت ہوتے ہیں،
آپ کا دیکھ کے آپ کا پڑوسی قرآن پڑھنے والا بنے گا، آپ کا دوست قرآن پڑھنے والا بنے گا، وہ نماز پڑھنے والا بنے گا۔ آپ کیسے رہتا، آپ گھر میں کریں کچھ کام کریں، یہ زبردست بنا دیا تو آگے والا بھی فکر کرا کہ میں بھی اس کیسا بناؤں، میں فنکشن میں یہ کرا، انہوں یہ کرے میں بھی اس سے زیادہ اچھا کروں گا، ایسا تو ایسا دین کے اندر بھی آگے بڑھنا ہے ہمارا۔ دنیا کو تو چھوڑ دینا ہے، لائٹ لینا ہے، لیکن ہم جس کو لائٹ لینا ہے اس کو آگے کر رہے ہیں، اور جس کو آگے رکھنا ہے اس کو پیچھے رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بات بتائے کہ تم دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، آخرت کی زندگی سے زیادہ بہت درجے بہتر ہے بہت، قرآن کے اندر بتایا، کیونکہ اللہ کو معلوم اللہ نہیں کہ اللہ ہی خالق و مالک کے کائنات کا ہے، معلوم ہے انسان کیا ہے، کیسا بنا ہے، میں اس کو نہیں کیا کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بات بتائے تم دنیا کو ترجیح دے رہے نہیں آخرت کو ترجیح، یعنی یہ سب ذاتی انشاءاللہ۔